صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ توبہ آیت نمبر 90 اور 91۔ آپ حضرات نے سنا بار بار سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا۔ روم کی فوج تبوک کے مقام پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ منافقین کی سازش اور منافقین کی چال کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اگر آج کفر یہ کوشش کر رہا ہے، یہ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کے نور کو ختم کر دیں، ایسا نہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تیاری کرو گے، ہم تبوک کے مقام پر جائیں گے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس جگہ کا خاص نام نہیں لیتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر لاہور جانا ہے تو یہ نہیں فرماتے لاہور جانا ہے، نہیں، کہ ہم شیخ پور کی طرف جائیں گے، بھی تیاری کرو، تاکہ جو منافقین ہیں ان کو بات سمجھ لگے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ واحد موقع تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت تھا تبوک میں جانا ہے، سارے تیاری کرو۔ پھر سب نے تیاری کی اور سب چل پڑے، صرف منافقین پیچھے رہے، وہ اپنے ہیلے بہانے کر کے جو عذر وغیرہ کر کے۔ اللہ پاک یہاں پہ انہیں کا دوبارہ پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئے معذرون عذر بیان کرنے والے، من الْأَعْرَابِ دیہاتوں میں سے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ تاکہ ان کو اجازت دی جائے۔ یعنی جو ساتھ ساتھ ارد گرد دیہات کے لوگ تھے وہ آئے، اور جی مہربانی کیجیے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، تاکہ کسی نہ کس طرح ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ جھوٹ کیا بولا؟ کہ ایمان کا دعویٰ کیا ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن میری فلاں مجبوری ہے، میری فلاں مجبوری ہے، اس لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں بے ایمان، ان کے اندر منافقت ہے، صرف اوپر سے نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے آپ کے پاس آ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے پارے کے شروع میں آتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں کافروں سے پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ یہ قرآن میں ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہے نہیں، صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم، یہ سمجھتے ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ کہتا نہیں، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مومن ہے ہی نہیں۔ اور ان کو کہہ دو سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب پہنچے۔ وہ گھروں میں بیٹھ رہے ہو کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دین کا علم بلند کرنا ہے،
آپ کو کل پرسوں خبر دیکھو، اٹھاؤ میڈیا، پوری دنیا کا کفر بیٹھا ہوا ہے، امریکہ، روس، چائنا، برطانیہ، پتہ نہیں کون کون سے لوگ، درمیان میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت آیا، انہوں نے کہا یہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ سر بیٹھے آدھا گھنٹے بعد وقفہ ہو رہا ہے، بات تم چھوڑو وقفے، سارے اٹھے 17-18 لوگ، ساتھ میں کمرے میں جا کے چادریں بچھائی، اللہ اکبر، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آج یہ مولوی کیا چیز، پوری دنیا کو میڈیا نے دکھایا۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمارے ہاں سپر پاور صرف ہے اللہ۔ تمہیں ہوگا ناز ہم سپر پاور بن کے بیٹھے ہیں، ہمارا وہی ہے۔ وہ حیران ہو گئے سارے، میں نے کہا یہی کام کوئی کر سکتا ہے؟ بنا ہم افسر کی خاطر نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، وہ سب ناراض نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کے اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی بڑائی، میرا سب سے بڑا صاحب اللہ ہے، سینئر از سینئر، جب اس کا حکم آ گیا باقی سب حکم ختم ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اندر ایمان ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بولنا بڑا آسان، ہم سارے بولتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بات شروع یہاں سے کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتی ادھر سے ہے، اندر سے نہیں ہوتی۔ اگر اندر سے ہو پھر بندہ کسی کی پرواہ نہ کرے، میرے اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہونا ہے، بس بات ختم ہی۔ ساری دنیا نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آگے کرو نہیں پڑھا۔ تو فرمایا کہ اپنے اندر ایمان پیدا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قرآن یہ کہتا ہے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور جب مقابلہ ہو پھر مضبوط رہو، ورابطوا، اور فرمایا جہاد کی تیاری بھی کرو۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے ہمیں۔ آج مسلمان بیچارہ اس کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سمجھ ہے، بس ایسا نہیں۔ جب اللہ کے نبی جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، صحابہ نکل رہے ہیں، میں اور آپ کیا چیز؟ کم از کم بندہ اپنے دل میں دعا تو کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا، فرمایا جو بندے کو موت آ گئی، فوت ہو گیا، نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس بارے میں کچھ سوچا، مات علی شعبۃ من نفاق، منافقت کی حالت میں مرے گا۔ یہ نمازیں ہماری کچھ نہیں کر سکیں، اس لیے انسان اکیلا بیٹھ کے مالک سے باتیں کرے۔ حالات کیونکہ ہمارے بڑے خراب ہیں، ارد گرد ہر طرف جاسوس ہیں، اکیلے تو کنڈی بند کر کے یا اللہ مجھے ہمت دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، جو کافر ہیں ان کو بتاؤ ان کو دردناک عذاب ہے۔ لیس علی الضعفاء، فرمایا کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے، ضعیف کی جمع ضعفاء، جو واقعاً کمزور ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، اب وہ جہاد میں کیا کرے گا، چل بھی نہیں رکھتا بیچارہ۔ ایک عورت ہے یا چھوٹے بچے ہیں یا وہ ذرا اپاہج ہے، معذور ہے، یہ ہے ضعفاء لوگ، اگر یہ نہیں جاتے ان پہ کوئی حرج نہیں۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزور لوگوں پر، ولا علی المرضى، اور نہیں ہے بیماروں پر، جو واقعتاً بیمار ہو، جھوٹی بیماری نہ ہو، آج کل بھی چلتا ہے، سرٹیفکیٹ لے لیے چل اللہ خیر صلی اللہ، اس کو پتہ ہے کہ بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا جو کمزور ہے اور جو بیمار ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ چیز جس کو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس خرچہ کرنے کی ہمت ہی نہیں، اتنے بیچارے غریب ہیں۔ ظاہر بات ہے جب جہاد پہ جانا ہے اسلحہ تو ہونا چاہیے، سفر کرنا ہے، سفر کے خراجات ہونے چاہیے، اب اس کے بعد نہ اسلحہ ہے نہ کوئی سفر کا خرچہ ہے، تو وہ تو ذرا دوسرے پہ بوجھ بنے گا۔ تو اللہ پاک نے کہا، فرمایا یہ جو لوگ ہیں حرجن، ان پر اگر یہ نہیں جاتے کوئی گناہ نہیں، بوڑھا آدمی نہیں جاتا، بچہ نہیں جاتا، عورت نہیں جاتی، بیچارہ معذور نہیں جاتا، اور اسی طرح فرمایا بیمار ہیں یا جو بھی ان کو خالی ہاتھ ہے، اگر یہ نہیں جاتے ان پہ
کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ان کے دل میں کیا ہو؟ اللہ کے لیے اخلاص ہو اور اللہ کے نبی کے لیے خلوص چھپا ہوا، دل میں دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی دے، یا اللہ ان کو فتح عطا فرما، اے اللہ میں نہیں جا سکا لیکن ان کی مدد فرما، یعنی ان کے دل سے ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے میری ہی کمزوری ہے لیکن ان کو اے اللہ کامیابی عطا فرما، اور یہ بات اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خلوص رکھتے ہوں اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل، فرمایا نیکی کرنے والوں پر کسی قسم کا الزام نہیں، جو نیکی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، لوگ ان پہ فتوے لگائیں گے، آج لگا رہے ہیں، اور مولوی نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، اور کیا کیا مولوی نے تمہیں؟ میں 2-3 سال سے آپ کے پاس ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کہ یہ کار صاحب مجھے گالی دیتے ہیں، یا میرا حق کھا گئے ہیں، یا مجھے لوٹتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں، ایسے میڈیا نے لفظ مولوی کو گالی بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے، دنیا جو مرضی، اور دنیا نے تو اللہ کے نبی کو معاف نہیں کیا، دنیا نے تو صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ جب صحابہ گزرتے تھے، قرآن میں آتا ہے، آخری پارے میں آتا ہے، وہ بے ایمان بیٹھے بیٹھے اشارے کرتے ہیں جنتی جا رہے تھے، اے جنتی چہرے نہیں، یعنی اشارے، قرآن میں آتا ہے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یہ تو اگر آج کو بندہ نماز پڑھے، داڑھی رکھ لے، سوال اوپر کر لے اور لوگ باتیں کریں، کرتے ہیں تو صحابہ ہوئی یہ باتیں، لیکن اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے، مجھے پتا ہے تم نیک ہو، میں تمہیں اس کا اجر و ثواب دوں گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور میں اگر کمی بیشی ہو بھی گئی، مالک کو پتہ ہے، جب انسان کو کام کرتا ہے اونچ نیچ ہو ہی جاتی تھوڑی بہت، لیکن توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا اپنی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اولیاء کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، شہادت کا شوق پیدا فرما، اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، قرآن و سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی کمی کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول و منظور فرما، ہمارے بچوں کو بچیوں کو دین پر مضبوطی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ فتنے کا دور ہے، اے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندگی ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی زندگی نصیب فرما، اور جب خاتمہ ہو ایمان کی سلامتی اور اعضاء کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔